بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین. صورتحال اس وقت پاکستان کی اندر پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کافی تیزی سے بدل رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے کل 25 مئی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا. اس دوران ایک کال بھی آئی، پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے فون پہ کال آ رہی تھی. انہوں نے بار بار عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ کال آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں. اور لیکن اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ کال اٹینڈ کی، اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد اس میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ کا اعلان ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے اور فی الحال تاریخ نہ دی جائے. یہ عین اس وقت ہو رہا تھا جب پریس کانفرنس لائیو دکھانے کے لیے تمام میڈیا چینل جو ہیں وہ موجود تھے. کال اٹینڈ کی، کال ختم ہوئی، اور اس کے بعد سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، آپ ٹریپ ہو رہے ہیں، ٹریپ ہو جائیں گے، ٹریپ کر دیں گے. تو خان صاحب نے پھر کہا کہ کرنے دیں، کر دیں. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی اور کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں کیا. تو اس کا مطلب چوہدری صاحب یہ ہوا کہ کچھ ہیں جو فریقین یا اسٹیک ہولڈرز جو چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ نہ ہو اور کچھ مزید وقت مل جائے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو اس کال کا کیا مقصد تھا، کس کی ہو سکتی ہے، اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ملاقاتیں تو بہت ہو رہی ہیں، جو ٹی وی پہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ خبریں تو بہت کم آ رہی ہیں، لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات چیت تو کبھی بند نہیں ہوتی. تو یہ تو کچھ دیر سے یہ جو 10 اپریل کے بعد خان صاحب نے کچھ نمبر بلاک کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی اور مطلب اس طرح کا وہ رویہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب ہے، انہوں نے اپنی پالیسی اور اپنا اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اتنے ہی سیانے ہوتے تو آپ کبھی وزیر اعظم رہے ہیں. اب ان چیزوں کا ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اپنے اس پر چلتے ہیں. یہ بہرحال ایسی کال تھی کہ شاہ محمود صاحب جو ہے جس کو اوائڈ نہیں کر رہے تھے اپنے چیئرمین کے کہنے کے باوجود، انہوں نے کال سنی، میسج ریسیو کیا اور میسج پبلکلی آگے بھی کر دیا. تو لیکن یہ ان کو تو کہا جا رہا تھا کہ بھائی آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ فی الحال سڑکوں کا رخ نہ کریں. مطلب ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے دیں، بجٹ پاس ہو جائے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے جن کو آج کل حکومت ملی ہوئی ہے ان کا جو ہے کہ اب قیامت تک الیکشن نہ ہو اور ہم بیٹھے رہیں. یعنی اس کے اور فوج اور ایجنسیاں جو ہیں وہ جو ہے ان کے رحم و کرم پر ہوں، اور جس کے پیچھے ڈالیں وہ ادھر دوڑ پڑے، اور جس کو خراب کرنا چاہے کر دیں. اور اپنی پلے کا کچھ رہا نہیں ہے معاف کرنا. یہ بار بار بات کرنی ضرورت نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ آج ہر ریاستی ادارے جو ہیں، بڑے ادارے جو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوں تو تحریک انصاف 60% اور باقی سارے 40% تک ووٹ لے سکتے ہیں. یعنی اتنا بڑا گیپ جو ہے وہ بہت کم ہوا ہے کہ پیدا ہو. تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 272 سیٹوں میں سے. تو چوہدری صاحب اگر پبلک میں جانا ہے نا تو پبلک میں جانے دیں، کوئی 60% لے یا 65% لے یا 40% لے یا 50% لے. اس میں جب ہو ہی چکے ہیں نیوٹرل تو پھر پولیٹیکل پلیئرز کو اپنا میچ کھیلنے دیں. نہیں، ان کو بیچ میں نہ لائے. ہمیں تو اپنی سیاسی جو صورتحال سامنے ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. جی ہاں، کیونکہ بالکل. وہ فوج اس میں دخل نہیں دے رہی تو ان کو ادھر ہی رکھے. اور ساری فوج کے قوم کے ساتھ ہے، قوم فوج کے ساتھ ہے. اور جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی فوج اور اس کی قیادت کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور یہی رہنا چاہیے، اور یہ ان کا صحیح پالیسی ہے. لیکن کوئی بندہ بھی غیر متعلق نہیں ہو سکتا.
لیکن سر پاکستان میں دیکھیں کیونکہ اس وقت بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا بھی تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے. جب یہ ہو چکا ہے تو پھر یہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ بار بار کیوں پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, ملاقاتوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد جو باہر نیریٹو ہے وہ کچھ اور ہے, جو اندر نیریٹو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو کچھ شارٹ سنواتا ہوں, پہلے ذرا وہ سن لیں کہ ہماری مدد کریں, ہمیں کھل کر سپورٹ کریں. سنائیے جی. یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے, میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا, میرے لیے آسانی ہو جاتی. میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا, میں دوسرے وزراء سے کنسلٹ کر لیتا. تو میری کوشش ہے کہ میں IMF سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو, کیونکہ میں دوحہ میں ہوں, پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا. سر ایک تو یہ ہے, دوسرا شوکت ترین صاحب سے بھی بلایا گیا, ان سے ملاقات کی گئی اور ان سے بھی مدد مانگی گئی. تو شوکت ترین صاحب نے باہر آ کے بتا دیا کہ ہمیں تو نکالا ہے, ہم کیوں آپ کی مدد کریں, کیونکہ ہماری تو آپ کو پالیسیز پسند ہی نہیں تھیں, اس لیے شاید آپ لوگوں نے ہمیں نکالا ہے. تو ایک طرف یہ ہے. دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب IMF کے سامنے جا کے عمران خان حکومت کی پالیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور وہی اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں جو کہ عمران خان حکومت کے تھے. تو یہ سب کچھ اسی طرح کا تھا تو پھر یہ انہوں نے اقتدار حاصل کس لیے کیا ہے؟ آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ لگی کہ انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اپنے مقدم ختم کریں, سزائیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سزا معاف کروائیں, ان کو مطلب ہے جہاں سے جو ریلیف مل سکتا ہے دلوائیں, اور جو اتنی دیر کا گیپ ہے جدھر سے چھوڑ کے گئے تھے وہی کرپٹ لوگ جو ہیں ہر اس جگہ پر انہوں نے تعینات کر دیے ہیں جدھر سے ہٹے تھے. بلکہ ان کو مثلا اگر کوئی یہاں پنجاب میں ایک ادارے کا تھا تو ایک پوری منسٹری جو ہے کمیونیکیشن ساری کی ساری اس شخص کے رحم و کرم پر ڈال دیے. آپ اس طرح اندازہ لگائیں. اور اوپر سے بڑکیں, اوپر سے دھمکیاں. نہیں, آپ نے وہ جو یہ جو اب مفتاح اسماعیل بظاہر بڑے نفیس اور شریف انسان ہیں, لیکن آج ان کی گفتگو جو تھی اگر آپ وہ سنتے, یعنی ساری جس وقت یہ صبح 9:15 باتیں کر رہے تھے تو وہ جنجلاہٹ کی وجہ سے, یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھان نو دوڑ رہے تھا جی, ان کو یعنی سمجھ نہیں لگتی کہ میں کدھر چک مارا, یہ حالت ہو گئی. اور وہ شوکت ترین نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ یار بس کرو, بار بار کہہ رہے ہو جھوٹ, ہمیں بھی باتیں کرنی آتی ہیں, اس طرح کے لفظ نہ استعمال کرو. تو ابھی وہ رانا ثناءاللہ خان, مریم اورنگزیب, آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 بندے کچھ دنوں سے چپ ہو گئے, کوئی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ان کے جتنے بیانیے ہیں نا سارے پٹ گئے. آپ کچھ فرمائے کہنے لگے تھے. اچھا چوہدری صاحب, میں آپ کو, ہمارے ساتھ ایک تو فاروق حبیب صاحب ہیں, سابق وزیر مملکت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرگرم ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. پہلے ذرا کچھ شارٹس میں آپ کو سنواتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ جو کمپنی ہے اس کے چلنے کا انحصار ٹوٹل وہ کہتے ہیں IMF پہ ہے. IMF اور کوئی ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. مفتاح اسماعیل صاحب کا آپ نے سن لیا, اب رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں, سنائیے جی. میرا خیال ہے کہ 24-25 کو جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہی سے معلوم ہو جائے گا کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے کیا وہ ریوائیو ہونے جا رہی ہے, جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. IMF جو ہے اس کے ساتھ ہمارے جو اکانومسٹ کی ٹیم ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی, تو پھر یہ گند جو اس کا ڈالا ہوا ہے اس گند کو ہم اپنے جو ہے وہ سر پہ نہیں اٹھائیں گے. وہ اپنے سر پہ نہیں اٹھائیں گے. تو جناب جب ایجاب و قبول ہوتا ہے چودھری صاحب, جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس میں تو سارے کے سارے وہ چھوڑ لیں, ابھی دیکھ لیں ان کی بخلاہٹ. ابھی شیر رشید کا بیان چل رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر 4 کے 50 کے کتنی گاڑیاں آ گئی ہیں. تو یہ اس سے لگتا ہے کہ بھائی ان کا کام بن گیا, کوئی بنا نہیں ہے, نہ ان کے پلے کچھ ہے, سوائے پکڑ دکڑ کے. اب جیسے آپ کے خلاف اور باقیوں کے خلاف پورے ملک میں پرچے کرائے جا رہے ہیں, کوئی جواز نہیں ہے اس کا. چلیں وہ
اللہ خیر کرے گا، کیونکہ عدلیہ ابھی تک موجود ہے اور ہم سب کا انحصار اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، اور آج بہت ہی اچھے فیصلے آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اشرف شریف صاحب پہ بھی، ڈاکٹر آپ موہت کو نہیں پیرزادہ. پتا صابر شاکر صاحب، جی. آج یہ جو ہے جن کے خلاف محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، یہ جو انہوں نے تحفہ دیا ہوا ہے فارق حبیب صاحب نے، نوجوان ہیں میری برادری کے، بڑے اچھے ایکٹیوسٹ ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ گالیاں دی ہیں موجودہ چیف جسٹس اور ججز صاحبان کو اور سابق جج صاحبان کو. پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. وہ ان کا کام ہے. میں صرف پہلے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپڈیٹ کر دوں کہ ایک تو اشرف شریف صاحب، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، ان دونوں کو اور سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کسی بھی قسم کی گرفتاری سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. خواہ کسی بھی صوبے میں کوئی مقدمہ درج ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی ایکٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور آزادی سے ہم اپنا کام بھی کر سکیں گے. اور دوسرا لاہور سے، لاہور کے چیف جسٹس نے عمران ریاض خان، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان پہ بھی مقدمہ درج ہوا ہے اسی نوعیت کا، تو ان کو بھی ریلیف ملا ہے اور ان کی بھی جو انٹرم بیل ہے وہ گرانٹ ہوئی ہے. تو عدلیہ کی طرف سے اچھا رسپانس مل رہا ہے اور عدلیہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. ایک ہی نوعیت کا الزام ہے اور ایک ہی طرح سے وہ ایسے علاقوں میں دور دراز جو ہیں رورل ایریاز، اندرون سندھ اور بلوچستان، وہاں پہ یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اندازہ تو ہے ماضی میں بھی یہ ایک مقدمات کی ٹریل جو ہے وہ چلتی تھی اور کچھ بھی نہیں بدلا، وہی پرانا طریقہ کار ہے، پرانے حربے ہیں. اب لیکن عدلیہ کے لیے جی ہم آپ کے عدلیہ کے خاص طور پہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آزادی اظہار رائے کو یقینی بنایا اور ہیومن رائٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب. تو شاہ صاحب فاروق حبیب صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس ساری سچویشن پہ کیا کہتے ہیں. تو فاروق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کل کال کس کی تھی، کوئی آئیڈیا ہوا؟ جی صابر شاکر صاحب، آپ کی آواز تھوڑی بریک ہوئی، دوبارہ کیجیے گا سوال. میں نے کہا کہ کل جو کال تھی، ٹیلی فون کال شاہ محمود قریشی صاحب کو آئی، عمران خان صاحب اگنور کر رہے تھے پریس کانفرنس کے دوران، وہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن وہ شاہ صاحب کو پتا ہے کہ کس کی کال تھی، لیکن چونکہ میں وہاں پہ موجود تھا اور عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس شروع کر رہے تھے، تو یہ وجہ تھی کہ وہ اس سے 10-15 سیکنڈ پہلے کوئی کال ریسیو ہوئی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ اس کو کال کو آپ بند کر دیں، ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تاکہ پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع کریں 5:30 کا. تو انہوں نے اپنی وقت کے اوپر پریس کانفرنس شروع کی ہے. تو اب یہ شاہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کا فون تھا اور اس فون میں وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن کال ضرور ان کو آئی ہے. اب وہ کس کی آئی ہے اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں پرویز رشید صاحب کا. وہ لانگ لاسٹنگ حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرضہ لینا ہے تو پھر ہمیں موقع دیا جائے گورنمنٹ کرنے کا. سنائیے. کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ہو یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں جن کی آشیرواد حاصل ہونے پہ یہ مالیاتی ادارے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی حکومت جس کے بارے میں انہیں یہی معلوم نہیں کہ وہ ایک ہفتے کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی، گروہ اقتدار میں آئے گا، دوسرا شخص اقتدار میں آ جائے گا، تو کوئی بھی آپ کو مشکل فیصلوں کے باوجود اس کے لیے جو مالیاتی مدد آپ کو نہیں دستیاب ہو سکتی. پرویز رشید صاحب کا یہ اگلا شارٹ سنوائیں. کو مل کے کم سے کم اس حکومت کو اسی طرح کی مدد اور حمایت دینی چاہیے جس سے کہ سیاسی نظام جو ہے وہ مستحکم ہو. کسی ایک سے اگر یہ کہا جائے کہ تم قربانی دے دو آج کی صورتحال میں اور سڑکوں پر اپنے لیے ناخوشگوار نعرے جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ دونوں قیمتیں کسی سے نہیں مانگنی چاہیے. اب سنائیے ذرا پیپلز پارٹی، خورشید شاہ صاحب ہاتھ پاؤں باندھ کر حکومت کیسے چلے گی، اکتوبر تک تو کم از کم موقع دیں.
ابھی اگر یہ کہا جائے کہ نہ پوسٹنگ کی جائے گی نہ ٹرانسفر کی جائے گی، ہاتھ پاؤں باندھ کے کہیں گے حکومت کرو، فیصلے کرو، کیسے ہوں گے یہ؟ اس طریقے سے تو ملک نہیں چلے گا. ہمیں گارنٹی بھی نہیں چاہیے، ہمیں اکتوبر تک سموتھلی چلنے دیا جائے، ہمارے ہنڈرنس پیدا نہ ہو. رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی سنوائیں جی، معلوم نہیں تھا کہ ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے سڑکوں پہ پھینک دیں گے. ہمیں یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کو سڑکوں پہ نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھے جائیں گے. جناب فاروق حبیب صاحب، دیکھیں یہ تو پھر ناکام حکومت ہے. اگر ان کے پاس حکومت چلانے کا بھائی ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو مجھے یہ بتائیں، سوائے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہم تو حکومت سے ہمیں تو نکال دیا گیا. بیرونی سازش کے یہ اعلی کار بنے، ان کے یہ مورے بن گئے. یہ تو بڑے تجربہ کار تھے، 30 سال کا ان کو تجربہ تھا. یہ کہتے تھے ہمارے بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اب چلائیں حکومت. یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ کس کو اشارہ کناروں میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ فراہم کریں؟ کس کی سپورٹ ان کو چاہیے؟ یہ سارے جتنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے چوریاں کی ہیں، جن کے اوپر جعلی اکاؤنٹوں پہ کیسز، پاپڑ والا، فالودے والا، مخصوص چپڑاسی، یہ سارے بہت تجربہ کار ہیں. اب عالمی ادارے ان کے اوپر کیوں نہیں اعتماد کر رہے؟ اس وجہ سے اعتماد نہیں کر رہے کہ پتہ ہے ان کو کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، اس حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. پھر بھی یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک ایک لمحہ اس حکومت کا پاکستان کی معیشت کے اوپر، پاکستان کی اس سارے نظام کے اوپر مشکل میں گزر رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ہے، وہ بڑھا دیا گیا ہے. اب کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو گئی. اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، 6% عمران خان نے گروتھ دے دی کورونا کے باوجود. ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی. آپ کی زراعت کے اندر 4.5% جو ہے وہ گروتھ تھی. 2018 میں جب ہمیں ملی تو زراعت کے سیکٹر میں نیگیٹو گروتھ تھی. ہر سیکٹر، خدمات کا شعبہ، انڈسٹریز کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، ایکسپورٹ، ہر شعبے میں ہم نے جو ہے وہ کمال پرفارمنس دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آئے ہیں، ان کے آنے سے ملک آگے گیا ہے یا ملک پیچھے جا رہا ہے؟ اب منت سماجت کرنے لگے ہیں. بھائی اتر جاؤ آپ اقتدار سے، نئے الیکشنز کرواؤ، عوام کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنے دو. آپ ضمیر فروشوں کے ووٹ کرا کے دیکھ لیے، وہ ضمیر فروشوں کے ووٹ قبول نہیں ہوئے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. جو ووٹ جنہوں نے ڈالا ان کو فارغ کر دیا الیکشن کمیشن میں. اب اس حکومت کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ صرف NRO2 حاصل کرنا ہے انہوں نے، یہی ان کا مقصد ہے. اس کے راستے میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سو موٹو آ گیا ہے. تو ہر جگہ کے اوپر ان کے آگے جو ہے وہ فل سٹاپ آ گیا ہے ان کے تمام غیر آئینی، غیر قانونی. فاروق صاحب، یہ جو طاقت کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور کل سے جو ہمیں پلان ملا ہے کہ روڈز بلاک کر دیے جائیں گے، پولیس سندھ سے پولیس منگوائی جا رہی ہے، پنجاب پولیس ہوگی، فیڈرل پولیس ہوگی، رینجرز ہوگی، اس کے بعد پاک فوج کے دستے ہوں گے، ان کو کہاں تعینات کرنا ہے. یہ جو ساری اتنی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس تیاریوں کے نتیجے میں اگر کوئی تصادم ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہمارا پرامن ایجیٹیشن ہے، ہمارا آئینی اور جمہوری رائٹ ہے جو ہم استعمال کر. لیکن یہ جو پولیس ہے یا ہماری فوج ہے یا ہماری بیوروکریسی ہے، یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، اسی پاکستان کا حصہ ہے. تو سب فیصلہ یہ کرنے کہ کیا موجودہ حالات پاکستان کے لیے بہتر ہیں، عدم استحکام کا خاتمہ چاہیے یا نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، آپس میں اسی معاشرے کے حصے ہیں. تو طاقت کا استعمال یہ کوئی دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان نہیں، اپنا جمہوری رائٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بتائیں، بہت سارے پولیس آفیسرز کے فون آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے غیر قانونی حکم ناموں کو نہیں مانیں گے، اور یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ یہ جو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے وزیر جنگل کا قانون بتایا ہے. اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مذاکرات کس سے چل رہے ہیں؟ کون ہے جو چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ہولڈ کر لیں، ابھی اعلان نہ کریں 25 مئی کا؟ کل جو کال کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں 2-4 لوگ آئے ہوئے ہیں جو
नाम उनके जाने पहचाने हैं, लेकिन वो बैक डोर जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई पैगाम रसानी का काम करना पड़ता है, तो वो फिर मैरियट होटल में उनका क़यामत आम होता है, वो भी आए हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है जो रुकवाना चाह रहा है और रुकवाना चाह रहा था और थोड़ा सा टाइम हासिल करना चाह रहा था? देखें, इमरान खान को अगर कोई समझता है कि इमरान खान को कोई रोक लेगा तो इमरान खान रुकने वाला नहीं है, ना पाकिस्तान की अवाम रुकने वाली है। साबिर शाकिर साहब, आपसे और हमारे से आगे पाकिस्तान की अवाम निकल चुकी है। लोग खुद आ रहे हैं, ये कहते हैं ये कंटेनर लगा लेंगे, ये रास्ते बंद कर लेंगे, ये लोगों को डरा के धमका के गिरफ्तारियां कर लेंगे, ये समझते हैं ये सिलसिला रुक जाएगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जब लोग एक फैसला कर लेते हैं फिर लोग तमाम रुकावटें भी अबूर हो जाती हैं और फिर सबको उसकी आगे ताबे होना पड़ता है। मामला ये है कि हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है फौरी इंतखाबात, ये हुकूमत असम्बलियां तहलील करे, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ को मुल्क लेके जाया जाए। ये हमारा कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं है। अब ये हमारा एक जायज मुतालबा है। जहाँ इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जहाँ इनसे मैशत नहीं चल रही, ब्रिज का रोल कौन अदा कर रहा है इस वक्त? ब्रिज का कौन रोल अदा कर रहा है? आपकी बराह रास्त बातचीत नहीं है किसी के साथ नहीं, देखें, इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। ये पैगाम कौन लेके आएगा कि या किसको आप देंगे कि जनाब? देखें, दो चीजें बड़ी देखें, हमारे दो मुतालबात हैं बड़े वाज़ेह हैं जो कल इमरान खान साहब ने भी दोहराए। एक जो है वो फौरी तौर के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट आए, असम्बलियां तहलील हों, केयर टेकर सेटअप आए और फौरी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। अब ये मुतालबात जो हैं ये हमारे पूरे होने हैं और हम इनको अवामी ताकत के जोर के ऊपर पूरा करवाना चाहते हैं। बज़ाहिर अगर आप देखें तो ये तो चाहते हैं कि इनका जो मज़मूम एजेंडा है वो चलता रहे और इनको कोई रोक टोक ना हो, इनको कोई पूछने वाला ना हो। अब हम कोई बैकडोर चैनल्स के ऊपर, हम कोई ऐसी मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते जिसमें हम पब्लिक की डिमांड्स के ऊपर बिट्रेल करें। ना इमरान खान ने कभी ऐसा सोचा है, ना वो कभी करेंगे। हमारा मुतालबा पूरे पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो है जितने फैसला साज हैं उन तमाम के सामने, और मैं समझता हूँ कि उसकी मुतालबे से पूरे होने से ही पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल खत्म होगी। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमने जाना है। तो मैं समझता हूँ हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो गलती कर बैठे हैं उस गलती को ठीक करें। उस गलती को ठीक करने का वक्त है, मजीद वक्त ज़ाया ना करें। जितना वक्त ज़ाया हो रहा है नजर आ गया है कि जो 30 साल से आजमाए हुए हैं इनका पाकिस्तान की अवाम की भलाई का एजेंडा ही नहीं है। जिन्होंने आते साथ FIA के ऊपर इन्फ्लुएंस कर, अपने केसेस बंद कर, नैब के कवानीन में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अब क़यामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी नैब में एंटी करप्शन रिफॉर्म्स करेंगे, शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर लगाएंगे। वो भाई कोई कभी किसी चोर ने भी कहा है कि मेरे खिलाफ जो है मेरे खिलाफ जो प्रोसिक्यूटर है वो मेरी मर्जी का होगा, जो शहबाज शरीफ ने किया है। फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हो क्या रहा है? यही वजह है कि जब हम इसके ऊपर बात करते हैं पब्लिक के अंदर जलसों में जुलूसों में, उसकी बुनियादी रीजन वजह ये होती है कि लोग जो है इसके ऊपर जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो भी इसके ऊपर अपनी नजर रखें और तवज्जो दें। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पेशावर से जुलूस की क़यादत करते हुए आएंगे या उससे पहले ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, कल हमने ये अनाउंस भी किया है, ऐलान भी किया है। इमरान खान साहब जो है वो पेशावर से जुलूस की जो आज़ादी मार्च है उसकी क़यादत खुद करेंगे। उसकी क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और लाखों लोग जो हैं वो उनके साथ होंगे। आज आपने देखा कि पेशावर के अंदर उन्होंने पेशावर के बाजारों का भी जो है वो विजिट किया है। पब्लिक की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद आना चाहती है और लास्ट टाइम आपको पता है कि हमारा जो मार्च था उसका आगाज हमने लाहौर से किया था। इस बार जो है हम इस मार्च का जो क़यादत है इमरान खान साहब वो उसकी पेशावर से करेंगे। मुल्क भर से जो है वो काफिले इस्लामाबाद जो है वो पहुंचेंगे और बहुत सारे लोग जो है वो आना भी शुरू हो गए हैं और मजीद जो है वो काफिले कल से निकलना शुरू होंगे जो 25 को जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पहुंचे। फरक हमीद साहब, मुखालिफ ये कहते हैं
ہم نے آئین اور قانون کے تحت آپ کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور آپ کو نکال دیا. اب آپ کو یعنی کسی صورت بھی پسند نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اسمبلی نے کیا ہے اس کو قبول کر کے اور انتظار کریں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیلیور کرنے دیں. آپ ملک میں افراتفری مارا ماری خون خرابہ اور خانہ جنگی کا ماحول بنانے کے لیے یہ اس بدترین موسم میں جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کروشل سٹیج پر ہے اور قیمتیں آسمان کو جا رہی ہیں. آپ کون سی قومی خدمت کر رہے ہیں جو آپ نے 25 کو اچانک مارچ کا اعلان کیا ہے اور جو تصادم اور خون ریزی اور تشدد کا پلان وزیر داخلہ کی باتوں سے نظر آتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار تو وزیر داخلہ بھی ہوگا اور یہ امپورٹڈ حکومت بھی ہوگی اگر یہ کس قسم کا اقدام کرتے ہیں. لیکن میں چوہدری صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو مخالفین بات کرتے ہیں ان سے آپ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام انہوں نے کوئی کیا ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 4 دن کے اندر 4 دن کے لیے لندن بیٹھا رہا جا کے, جب ملک میں قیمتیں بڑھ رہی تھی, جب ملک میں آٹے کا تھیلا 200 روپے کلو مہنگا ہو گیا 20 کلو کا, جب گھی کی قیمتیں 50 روپے کلو جو ہے وہ مہنگی ہو گئی, جب سٹاک ایکسچینج 6,500 پوائنٹ جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے, $5 ارب کا نقصان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ملک کا کوئی کاروبار حکومت ان سے چل نہیں پا رہا, فیصلے یہ نہیں لے پا رہے. آئے روز کہتے ہیں جی مشکل فیصلے لینے کا فیصلہ ہو گیا. کون فیصلہ لے گا جی؟ شہباز شریف کہتا ہے میں فیصلہ نہیں لوں گا, آصف علی زرداری فیصلہ لیں, آصف علی زرداری کہتے ہیں فضل الرحمان فیصلہ لیں. ایسے حکومتیں چلا کرتی ہیں. یہ تو چوچوں کا مربع ہے, یہ تو لگا ہوا ہے. چوچوں کے مربع پہ بات کرتے ہیں. ایک اس وقت بریک پہ جانا ہے ناظرین, بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام جاری ہے اور فواد چودھری صاحب سابق وزیر اطلاعات و نشریات کیا فرماتے ہیں ذرا ان کو سنیے. جو پلان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ عمران خان 25 تاریخ کو صبح پشاور سے بہت بڑی ریلی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے. اسلام آباد میں آنے کی کال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کے لیے ہے. پنجاب اور پختونخوا کی کال ہوگی. اگلا شاٹ سنائیے. جو بلوچستان کے اندر انشاءاللہ کوئٹہ میں لوگ پہنچیں گے, حیدرآباد کو اسلام آباد بنایا جائے گا, سکھر کو اسلام آباد بنایا جائے گا, لاڑکانہ کو اسلام آباد بنایا جائے گا, اور کراچی لوگوں کا جو انقلاب ہے وہ کراچی میں آئے گا. اسلام آباد کے ساتھ یہ تمام شہر جو ہیں یہ بھی اس احتجاج میں, اس مارچ میں مکمل طور کے اوپر شریک ہوں گے. یہ تو جو سب میرا خیال ہے کہ ترکی اور مصر ماڈل دونوں ملا کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مجھے پوچھا نہیں, اور میں کس کو پوچھنا چاہتا نہیں, وہ چلے گئے فرق ابھی. ہاں جی صابر شاکر صاحب یہ جو مرضی ماڈل بنائیں. ایک ان کو پتا ہے کہ مثلا آج کراچی کے ہم لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ نے آن فٹ اسلام آباد پہنچنا ہے تو عمران خان کی کال کے انتظار کیے بغیر کسی روک ٹوک کے جو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی نہیں ہوں گی, پیسے ہوں گے نہیں, وہ چل پڑیں گے. یہ ہے جذبہ. اور پی ٹی آئی واقعی نہیں کر رہی, نہ ان کے پاس اتنا انتظام ہے نہ کچھ ہے. تمام جلسے جلوس ہم نے جو نوٹ کیے ہیں, جو ادھر لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ تھا وہ خود میں نے جا کے دیکھا, جس طرح لوگ سیلاب بھی ریلے کی طرح, مطلب ہے ہر ایج اور ہر انکم گروپ کے, یعنی وہاں بڑی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیوں والے بھی جا رہے تھے اور سائیکل والے اور پیدل والے بھی. تو پوری قوم موبلائز ہو چکی ہے. بندے اکٹھے کرنا یا نکالنا پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ نہیں. اب صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ میدان میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک خط تحریر کیا ہے, اوپن لیٹر ہے وہ, اور وہ بڑا ہی میننگ فل ہے. اور کیونکہ اس وقت پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو افواج پاکستان ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کھل کر اس گورنمنٹ کے سامنے آئے, اور یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے بھی پاک فوج کے دستے نظر آنے چاہیے.
ताकि पता चले कि पूरी की पूरी जो ये कंपनी है ये सब एक है। जो लेटर लिखा है उसके मंदरजात में आपको बता देता हूँ। नंबर 1, नाकाबिले मसाले तकसीम के साथ तसादुम की फिजा और कौम परस्ती की पुरजोश लहर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें तशद्दुद, झड़पें और खून खराबा वाज़ेह दिखाई दे रहा है। हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान जो मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगियों का बेहतरीन हिस्सा वक्फ कर चुके हैं, हम समझते हैं कि अपने हल्फ की पाबंदी, आइन से वफादारी और अवामुन्नास का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। इससे अगली बात जो है वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा संजीदा है। एक तो वो कह रहे हैं आईने पाकिस्तान से आप बाहर ना जाएं, और क्यों ना जाएं, वही कहते हैं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूदा हालात को जिस अंदाज में हैंडल किया गया है इसकी वजह से हम रिटायर्ड फौजी अफसरान अवाम के गम व गुस्से का बराह रास्त सामना कर रहे हैं। ये पब्लिक पल्स है। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसी सूरत हाल से बचा जाए जिसमें दिफाई फोर्सेस या कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया जाए। पाकिस्तान की तारीख गवाह है। साहब ये जुमला सुनिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त एक दफ़ा अगर हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर ऐसी सूरत हाल में शिद्दत लाई गई तो मुसल्लह अफवाज कभी उस पोजीशन में नहीं आ सकेंगी कि वो पहले वाली सूरत हाल वापस ला सकें या बदतरीन नताइज का अजाला कर सकें। लिहाजा हम बतौर शहरी और साबिक फौजी अफसरान तमाम मुतल्लिका लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो अपना ओहदा और असर रसूख इस्तेमाल करते हुए फौरी इंतखाबात के ऐलान के साथ फिलफौर ठंडा करने की सूरत हाल को फिलफौर ठंडा करने की कोशिश की जाए। बसूरत दीगर तमाम तर तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी जिनके हाथ में आज जमा में इक़्तिदार है। चल साहब। नहीं तो उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, बाकी ये आप ज़हन में रखें उनका कोई फौजी एक तो रिटायर नहीं होता, लेकिन जब एक दफ़ा रिटायर हो जाए तो जैसे आप मैं हैं उसी तरह वो हैं। उन्होंने अपनी एक अदारे बनाए हुए हैं अपने वेलफेयर के, अपने व्यूज़ देने के लिए, तो उन पर भी कान धरना चाहिए। ये नहीं है कि किसी की भी बात जो है आप उसको रद्द करें जबकि वो रीज़नेबल बात करे। चले आप मुझे 3 बातें बता दें, आया अर्ली इलेक्शन हो रहे हैं या ये लोग जो बैठ गए हैं ये अपना बाकी का वक्त पूरा करके 1 साल की कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, या इतनी अफरा तफरी खाना खराब या खाना जंगी और ख़राबी का माहौल पैदा हो जाए कि मुल्क को फ़ौज के हवाले करने के लिए अलावा कोई चारा कार न रह जाए। इन तीनों में से कौन सी शक्ल आप देख रहे हैं? चल साहब, माशाल्लाह का कोई इम्कान नहीं है और ना ही सूरत हाल ऐसी है, ना ही कौम कबूल करेगी। नंबर 1। नंबर 2, अर्ली इलेक्शन मसले का हल है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़बरदस्ती अगर इस कंपनी को चलाने की कोशिश की जाएगी तो हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। और रिटायर्ड फौजी अफसरान का खत बड़ा वाज़ेह है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।